हमें जान से प्यारी दुनिया ये मान गई सारी। पाकिस्तान का दिल और जान शाहीन है, आसमानों का पासबां शाहीन है। पाकिस्तान का दिल और जान शाहीन है, आसमानों का पासबां शाहीन है। नोकदार नोज, तेज किनारों वाले विंग और दुम पर ऊंचा खड़ा अमूदी फन, जैसे एक सोया हुआ उकाब जागने वाला हो। ये है JF-17 थंडर। इसके विंग के सरों पर एवियोनिक्स पॉड्स और मिसाइल साफ दिखाई देते हैं, मगर तैयारा खामोश है, सिर्फ अपनी मौजूदगी से असर डाल रहा है। दुबई में खड़े पाकिस्तान के इस हवाओं के बादशाह ने दुनिया भर में अपनी धाक बिठा दी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को दुबई एयर शो में F-17 थंडर डिस्प्ले में रखा गया था ताकि लोग इसके बारे में बात हो रही है के तैयारे और हथियार सिस्टम्स देख सके। दुनिया ने ही नहीं बल्कि हमसाया मुल्क भारत की फजाइया के अफसर भी पाकिस्तान के इस शाहकार की तस्वीर लेते रहे। पाकिस्तान ने तो अभी JF-17 थंडर की जमीन पर मुंह दिखाई ही कराई थी कि दुनिया JF-17 थंडर की दीवानी हो गई। JF-17 ब्लॉक 3 ने इवेंट में काफी तवज्जो हासिल की और मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदगान ने इसमें खुसूसी दिलचस्पी जाहिर की है। खबर यह है कि एक दोस्त मुल्क के साथ MOU भी साइन हो चुका है ताकि वो कुछ मुल्क के साथ MOU भी साइन हुआ है। इसके बाद इस इक़दाम को पाकिस्तान की दिफाई सनत और तैयारा साजी की सलाहियत की बैनुल-अक़वामी पहचान के तौर पर देखा गया है। दुबई एयर शो के दौरान JF-17 की जदीद एवियोनिक्स सेंसर्स, हथियारों की सलाहियत और मल्टी रोल की खुसूसियात को तफसील से पेश किया गया है। JF-17 पर बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री में आलमी एतमाद की निशानदही करती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। JF-17 थंडर जो अभी अबू धाबी में शो हुआ है उसमें नंबर 1 आई है। आप भी देखिए, ये वीडियो मैं भी देखता हूँ। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अ स्पेशल एपिसोड ऑन अ वेरी स्पेशल डे ऑफ मैड वेंचर। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल एयर बेस के ऊपर। पाकिस्तान एयरफोर्स जिसका मकसद है टू प्रोवाइड एयर डिफेंस हमारे मुल्क को इन सिनर्जी विद पाकिस्तान आर्मी। ये शायद पाकिस्तान है, मैंने सोचा कि ये दुबई वाला एयरपोर्ट है। 47 प्रोवाइडिंग टॉप ऑफ द लाइन एयर डिफेंस इन एवरी वॉर कॉन्फ्लिक्ट। और आज हम उन्हीं वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे जो हुआ था 27 फरवरी 2019 को। हम मौजूद हैं यहाँ पर, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एक्सक्लूसिव इंसाइट्स फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स ऑपरेशनल बेस। इसके साथ साथ हम पायलट जेट्स का इंटरव्यू शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, और जो यहाँ के टेक्नीशियंस हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि वाई पाकिस्तान एयरफोर्स इज सेकंड टू नन। सो स्टे ट्यून्ड, आई एम अमाद मीर एंड दिस इज मैड वेंचर। ये डिस्कवर पाकिस्तान का एक चैनल है, इससे वीडियो लिया है मैंने। पाकिस्तान का चैनल है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्यारा सा कमेंट करें कि पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़रूर कमेंट में लेके पाकिस्तान जिंदाबाद। ये JF-17 है? नहीं, ये कोई और जहाज़ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल बेस के ऊपर, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे फाइटर पायलट्स, स्क्वाड्रन पायलट उमर साहब एंड स्क्वाड्रन पायलट तहसीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। सर, फ्लाइंग की बात करें उसी हवाले से पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एज अ पायलट आपकी जो ट्रेनिंग है उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं और ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो आपकी ट्रेनिंग में? इसकी ट्रेनिंग की बात करें, पाकिस्तानी फाइटर पायलट की जो ट्रेनिंग है, जो पायलट है इसके बारे में काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ख़ास तौर पे फ़्लाइंग के लिए, फ़ाइटर फ़्लाइंग के लिए, ये कॉम्बैट फ़्लाइंग के लिए आपको बहुत इमोशनल स्ट्रेंथ, आपको मल्टीटास्किंग,
آپ کو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں. بالکل. تو اس کے لیے ہمیں شروع سے ٹریننگ دی جاتی ہے. ہم جب یہ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی اسکلس پالش کرتے ہیں. پائلٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, صحیح ہے. اس میں انکلوڈڈ ہے, محنت کرنی پڑتی ہے کافی زیادہ, بٹ ود دی ٹریننگ جو ہمیں پی ایف دیتی ہے, اٹ ہیز آلویز بین پی ایف ویلیو, جو ہمیں اتنی اچھی ٹریننگ ملتی ہے کہ ہم یہ ساری چیلنجز اپنے اوور کم کرتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ اور کرتے رہیں گے آگے بھی, اور پھر ہم اس چیز کو اوور کم کر کے ہم فلائی کرتے ہیں اچھے طریقے سے. زبردست. اچھا سر, ایک بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ایک تو آپ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اوبیسلی اسکلز وغیرہ بھی ہوتی ہیں آپ کی, ایک فزیکل ٹریننگ بھی اوبیسلی اس میں انکلوڈ ہوتی ہے, اور ایک جو آپ نے بات کی کہ مینٹل ٹریننگ بھی بڑی ضروری ہے. تو مینٹل ٹریننگ یہ ضروری چیز ہے فار یو ٹو بی مینٹلی فٹ while flying fighter. جس طرح فلائنگ ٹریننگ ہے ہماری, اس میں مینٹل اسٹرینتھ, اس میں ایموشنل اسٹرینتھ, یہ دونوں بہت ضروری ہیں. میں نے بتایا تھا نا, میں پہلے نہیں ہوئی لیکن یہ چیزیں ایکسرسائز کرتے ہیں میرے مائنڈ میں بھی ہے. لحاظ سے ہم فزیکلی فٹ لیں, اگر آپ فزیکلی فٹ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ مینٹلی بھی اس طرح اسٹیبل رہتے ہیں. اینڈ دین کاکپٹ میں جس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, اٹ از اے ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ ود رسپیکٹ ٹو دیٹ کہ آپ پہ بہت زیادہ ٹاسک ہوتے ہیں, ملٹی ٹاسکنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ریکوائرڈ ہے کہ آپ کول اینڈ کام ڈیسیجنز لیں, بٹ ان ویری ویری شارٹ ٹائم. تو ان کچھ سیکنڈ میں وہ ڈیسیجن لینے کے لیے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مینٹلی اسٹیبل ہوں, اس لحاظ سے آپ فٹنس ہو آپ کی مینٹلی, اور اسی طرح آپ ایموشنلی بھی اسٹیبل ہوں. تو وہ دونوں چیزیں جب کمبائن ہوتی ہیں اس کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ, تو پھر ہم اس چیز کو, چیلنج کو اوور کم کر لیتے ہیں. آئی ایم شیور. اچھا تحسین صاحب, آئی نو کہ obviously you're experienced and you are one of the best, which is why you're here. بٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا دیٹ فرسٹ ایکسپیرینس, دا فرسٹ ٹائم یو ور فلائنگ فائٹر جیٹ, تو وہ کیا ایکسپیرینس تھا, اس وقت کیا آپ کے ایموشنس تھے, کچھ تھوڑا سا وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. فائٹر جیٹ اڑانا ہر ایک پائلٹ کا خواب ہوتا ہے, اور اسپیشلی جب آپ پہلی دفعہ اڑا رہے ہوتے ہیں, دیٹ از یور موسٹ میموریبل ڈے آف یور لائف. سو وی آر ویٹنگ فار دیٹ فرام اکیڈمی, جس میں آپ 3 سال ٹریننگ کرتے ہیں, اس کے بعد another 3 سال ٹریننگ آپ کو لگ جاتے ہیں اپنی فائٹر کنورژن کرنے میں. سو ونس یو اینڈ اپ, اٹ از آلموسٹ 3.5 years to 4 years of vigorous training, جس کے بعد آپ اینڈ اپ کرتے ہیں فائٹرس پہ. تو اٹ از موسٹ میموریبل ڈے آف یور لائف, اور وی آلویز چیریش دوز ڈیز. ہم لوگ کورس میٹس ہیں, تو وی آلویز چیریش دوز مومنٹس, ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, تو وی آلویز لائک اٹ. اور کچھ اوبیسلی ونس یو ان دی ایئر, تو اسپیڈ کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ویوز ملتے ہیں, آئی ایم شیور دے آر آلسو آؤٹ آف دا ورلڈ, کیونکہ ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ ہم پاکستانیوں کو اور پاکستان سے باہر بھی جو عوام ہے ان کو پاکستان کی خوبصورتی کے بارے میں دکھائیں اور اس کو پروموٹ کریں. بٹ آپ نے پاکستان کو ایک ایسے اینگل سے دیکھا ہوگا, اور پاکستان کی خوبصورتی کو ایسے اینگل سے دیکھا ہوگا وہ شاید نہ ہی کسی نے کیپچر کیا ہوگا, اور بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا. تو کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں, کچھ ایسے سائٹس, کچھ ایسے ویوز جو آپ دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک مومنٹ لیتے ہیں, جسٹ ٹو لیٹ اٹ سنک ان, اور کہ یار اٹس جسٹ امیزنگ یا بیوٹیفل. کچھ اس کے بارے میں. ہاں, پاکستان لائف میں خوبصورت ہے, یو ول فلائی فرام نارتھ, اس لیے بات پوچھیے, گلگت ٹل ساؤتھ اپنی سیز میں. So we have seen گلگت بلتستان کی بتایا, اور it is beautiful country. مطلب you have everything available, جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ you have mountains, you have seas, you have rivers, everything deserts. So we have seen all those from the top. So that is another feeling. We always plan, once we see anything like that, so we plan to go there by road as well. So we love Pakistan that because we have everything available to go, and we don't have to go anywhere in the world. We have everything available in Pakistan. Absolutely. And we love Pakistan for that reason. زبردست. آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے, ہم ایک خاص ایک اسپیشل ایپیسوڈ کے لیے یہاں آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں ان ریگارڈس ٹو 27 فیبری اینڈ دا انسیڈنٹ دیٹ ٹک پلیس آن 2019 27 فیب. تو اس حوالے سے جیسا آپ نے بتایا کہ آپ لوگ کورس میٹ ہیں, تو اس دن کیا ایموشنس تھے, کیا فیلنگس تھے, اوبیسلی ونس یو گاٹ ٹو نو کہ کیا ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے گا کہ اکیڈمی میں, اسکواڈ میں آپ کے اوور آل کیا ایکسپیرینس تھا, آپ لوگ ایموشنلی مینٹلی کیا فیل کر رہے تھے, باقی سب کے کیا تاثرات تھے. اس میں سب سے پہلے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا. وی ور ویری موٹیویٹیڈ. آپ پوری زندگی جو ٹریننگ کرتے ہیں اپنی, وہ اس ایک مومنٹ کے لیے کرتے ہیں کہ اگر کچھ کسی نے اپنی سو کالڈ ایگریشن دکھانے کی کوشش کی تو اسی کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں, اسی کے لیے ہم نے ویٹ کیا ہوتا ہے پوری زندگیاں اپنی. تو اٹ واز اے مومنٹ جس پہ ہم سب بہت موٹیویٹڈ تھے, سب کے جذبے بہت بھرپور تھے, اسٹارٹنگ فرام کامبیٹ پائلٹس, فائٹر پائلٹس, آپ کے کامبیٹ کنٹرولرز, ہمارے ٹیکنیشینز, بہت موٹیویشن کے ساتھ سب نے کام کیا. اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو یہ میسج دیا کہ سب سے پہلے ہم وی آر اے پیس لونگ نیشن. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر کوئی بھی بندہ, کوئی بھی ملک کسی میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرے گا پاکستان کی طرف,
تو we will کرتا بھی نہیں responding ہے in a اور befitting and نہیں کر sensible سکتا manner. ہے کوئی بھی تو اس چیز کو ہم نے شو بھی کیا دنیا کے سامنے, ہم نے رسپونڈ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اس پہ بہت کرم کیا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ تھی پاکستانی شاہین. آج جیسے آپ نے دیکھا میرے ساتھ اور میں نے بھی انجوائے کیا یہ ویڈیو. تو یہ لوگ جو ہے ایک وقت کے لیے تیار ہوتے ہیں, اتنا سال و سال ٹریننگ لیتے ہیں اور کچھ اس پہ زیادہ سے سب سے زیادہ خرچہ شاید میرے مائنڈ سے اسی پہ آتا ہوگا, کیونکہ پاکستان کا ایئر فورس جو ہے وہ دنیا کا نمبر 1 ایئر فورس ہے. جیسے کوئی بھی ملک ایک سے نہیں جیت سکتے ہے, نہ جیتنے کی سوچ بھی نہیں رکھ سکتے. تو یہ تھی آج کا ویڈیو کیسا لگا آپ لوگوں کو, اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تو السلام.